پھر کسی نے کیا خوب فرمایا کہ اہل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، اگر ان سے نہیں ہے پیار تو پھر سب کچھ فضول۔ فی وصیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک وصیت جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی آل بیت پاک کے حوالے سے مسلمانوں کو فرمائی۔ اس حوالے سے میں حدیث مبارکہ کو بتا رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر یہ حدیث مبارکہ لائی ہے۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 21,618، اور امام حیثمی نے مجموع الزوائد کے اندر یہ حدیث مبارکہ لائی ہے۔ ان زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی تارکم فیکم خلیفۃ، فرمایا اے لوگو میں اپنے بعد تمہارے اندر دو چیزیں، دو نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ، پہلا نائب یہ ہے کتاب اللہ، حبل ممدود ما بین السماء والارض، جو زمین اور آسمان کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ وَإِطْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، اور دوسری جو ہے میری اہل بیت پاک کی محبت۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَى الْحَوْضِ، فرمایا یہ دونوں اس وقت تک آپس کے اندر جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر یہ دونوں ایک ساتھ میرے پاس آئیں۔ گویا کہ اگر تم دنیا کے اندر میرے اہل بیت اطہار اور قرآن مجید فرقان حمید کو تھام کے رکھو گے تو ضرور تم ایمان کے ساتھ ہو سکتے۔ اور اسی طرح کا قول مبارکہ امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین کے اندر بیان کیا، وہاں حدیث پاک کا نمبر ہے 4577، اور ساتھ امام حاکم نے اس حدیث مبارکہ کا حکم بھی بیان کیا ہے کہ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ ان زید بن ارقم قال، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، انی تارکم فیکم امرین لن تضلوا، اے لوگو میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نتبعتموہما، فرمایا کہ اگر تم ان دونوں چیزوں کی اتباع کرتے رہو گے تو ہرگز تم کبھی بھی گمراہ نہیں۔ فرمایا وہما، ان دونوں میں سے پہلی یہ ہے کتاب اللہ، اللہ کی دارین کتاب، اور دوسری وہ اہل بیت کی فطرت، اور میرے اہل بیت کی محبت۔ فرمایا ایک قرآن مجید فرقان حمید اور دوسرا میری اہل بیت کے اطہار، ان دونوں چیزوں کو اگر تم تھام کر رکھو گے تو ہرگز تم کبھی بھی گمراہ نہیں۔ جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، کتاب المناقب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باب باندھا ہے، باب مناقب اہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں حدیث پاک کا نمبر ہے 3789، اور ساتھ ابو عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث مبارکہ کا حکم بھی بیان فرمایا ہے کہ ھذا حدیث حسن، فرمایا یہ حدیث مبارکہ حسن حدیث پاک ہے۔ ان ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَحِبُّ اللَّهَ بِمَا يُخْزُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو
ان نعمتوں کی وجہ سے جو تمہیں رب العالمین نے عطا فرمائی۔ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑہا نعمتوں چھما چھم برستی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ سے اس لیے محبت کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ آگے فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، فرمایا مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی تشریح فرما رہے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیات مقدسہ ہے، اس میں رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجیے کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ سے محبت کرتے ہیں تو انہیں فرمایا فَاتَّبِعُونِي، پھر یہ میری اتباع کریں۔ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ خود محبوب فرمائے، ان سے خود محبت فرمائے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کا راستہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، فرمایا لوگو میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو اس لیے کہ میں خود ان سے محبت کروں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ آل عمران کی آیات مقدسہ ہے، آیات مباہلہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا، آیات کریمہ کا مختصر سا حصہ پڑھ رہا ہوں، جس میں رب العالمین نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے ساتھ لوگ مباہلہ کرنے کے لیے آئے آپ انہیں فرما دیجیے آپ بھی بلائیں اپنے بیٹوں کو اور ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم اپنی ازواج مطہرات اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں اور تم بھی اپنی جانوں کو بلاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ، پھر مباہلہ کریں گے تو جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ اب اس آیات مقدسہ کی جو تشریح ہے، جو وضاحت ہے، وہ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے اور امام احمد بن حنبل نے اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے، اور جامع ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ وعن سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی ندعوا ابناءنا وابناءکم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ پوری آیات مقدسہ اتری اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان جو مباہلہ کرنے والے لوگ آئے ان سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ بھی اپنے بیٹوں کو اور ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، اپنی جانوں کو بھی بلاتے ہیں، اپنے بیویوں کو بھی بلاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی بلاتے ہیں، اور تم بھی بلاؤ اور مباہلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمۃ و حسن و حسین، فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ شریف رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فقال اللہم ہؤلاء اہل بیت، فرمایا اے میرے پروردگار یہی میری اہل بیت۔ اب یہاں لطف کی بات یہ ہے اس پورے آیات کریمہ کے بعد حدیث رسول کے بعد کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں کی جگہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور پھر اپنی جان کے مقابلے میں حضرت علی المرتضیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور عورتوں کے مقابلے میں
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بنایا۔ گویا کہ اس آیات مقدسہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جان قرار پائی قرآن مجید کی نص سے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، اور پھر عورتوں میں سے حضرت فاطمہ الزہرا عنہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 5 تن کو خاص فرما دیا: تن مصطفیٰ، تن علی المرتضیٰ، تن فاطمہ الزہرا، تن حسن، تن امام حسین۔ گویا کہ 5 تن جو ہے قرآن مجید خاص فرما۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا خوب فرمایا: کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلیم اس میں حسین و حسن۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی مسند کے اندر اہل بیت اطہار کے حوالے سے اور ان کی فضیلت کے حوالے سے حدیث مبارکہ لائی ہے۔ وان ابی ذر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: انہو قال وہو آخذ باب، فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جب یہ حدیث مبارکہ سنائی تو وہ کعبہ شریف کا مبارک دروازہ وہ پکڑ کر فرمانے لگے: سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے یہ بات سنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے: الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، فرمایا خبردار آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے میری اہل بیت اطہار کی مثال جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، فرمایا بس جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ گویا اس طرح طوفان نوح علیہ السلام کے وقت نجات کا جو ذریعہ تھا وہ صرف کشتی نوح علیہ السلام تھی، اور اب تا قیامت تک کے لیے نجات کا جو ذریعہ ہے وہ اہل بیت ہے۔